اس دنیا میں آج تک کئی ایسے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کو طاقت اور دولت کے نشے نے اس قدر مغرور بنا دیا کہ انہوں نے نہ صرف خدا کی ذات کا انکار کر دیا بلکہ اپنی خدائی کا اعلان کر دیا۔ اس روئے زمین پر وہ پہلا انسان جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اس کا نام شداد تھا۔ اس نے نہ صرف خدائی کا دعویٰ کیا بلکہ اپنے اس جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دنیا میں ہی ایک عالی شان جنت بنا ڈالی۔ شداد کون تھا اور اس کی یہ جنت کتنے سال میں تیار ہوئی؟ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ اس کو اپنی یہ جنت دیکھنا بھی نصیب نہ ہو سکی؟ شداد قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور طاقت عطا فرمائی تھی۔ ان لوگوں کا قد کم از کم 12 گز ہوتا تھا۔ یہ لوگ اس قدر طاقتور تھے کہ بھاری سے بھاری پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں اس کو ایک ہاتھ سے اٹھا سکتے تھے۔ اپنی طاقت و قوت کے بلبوتے پر یہ قوم پورے یمن پر قابض ہو گئی۔ اس قوم پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی جن میں 2 بھائی بھی شامل تھے۔ یہ دونوں اپنے جاہو جلال کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام شدید اور چھوٹے بھائی کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں یمن کے وسیع و عریض علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر اور خزانے جمع کر لیے۔ شداد نے اپنے بڑے بھائی شدید کی موت کے بعد سلطنت کی باغ ڈور سنبھال لی۔ شداد کے دور حکومت میں اس کی قوم نے بہت ترقی کی اور اس نے اپنی سلطنت کی شان و شوکت کو عروج پر پہنچا دیا۔ اس نے اپنی ذہانت اور طاقت کے بلبوتے پر اس دور کے تمام بادشاہوں کو اپنے ماتحت کر لیا۔ شداد کے جاہو جلال اور طاقت کا یہ عالم تھا کہ کسی بادشاہ کی یہ جرت نہ تھی کہ اس سے مقابلہ کر سکے۔ اس نے اپنی سلطنت کے امور سنبھالنے کے لیے کئی گورنر مقرر کیے ہوئے تھے جو کہ اس کے ماتحت کام کرتے تھے۔ دولت و شہرت اور طاقت کے نشے نے اس کو اتنا مغرور و متکبر بنا دیا کہ ایک دن اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ ایک دن اس کے دربار میں کچھ اہل ایمان تشریف لائے جنہوں نے اس کو توحید کی دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ ان کی باتیں سن کر وہ کہنے لگا کہ مجھے کسی خدا پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو حکومت و دولت اور شان و شوکت مجھے ابھی حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے مجھے بھلا اور کیا حاصل ہوگا۔ کیونکہ جو کوئی بھی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے وہ یا تو عزت و منصب کا خواہش مند ہوتا ہے یا پھر دولت کا، اور مجھے تو یہ سب کچھ پہلے سے ہی میسر ہے، تو میں کیوں کسی خدا کی عبادت کروں؟ ان نیک و صالح لوگوں نے اس کو مزید سمجھایا کہ یہ حکومت و دولت سب کچھ فانی ہے جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، لہٰذا اللہ کی اطاعت میں ہی ہمیشہ کی نجات ہے اور اسی کے ذریعے جنت کا حصول ممکن ہے، جو کہ دنیا کی ہر دولت اور شے سے زیادہ بہتر اور قیمتی ہے۔ ان لوگوں کی باتیں سن کر شداد نے تجسس سے پوچھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس میں انسان کے لیے کیا کیا آسائشات موجود ہوں گی۔ اس سوال کے جواب میں ان نصیحت کرنے والے لوگوں نے جنت کی وہ صفات بیان کی جو کہ انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھیں۔ یہ سن کر شداد نے کہا کہ مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسی جنت تو میں خود دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ اپنے اس دعوے کے پیش نظر شداد نے دنیا کے تمام ماہر تعمیرات کو اپنے شہر بلوایا اور ان کو ایک ایسا شہر بنانے کا حکم دیا جو کہ بالکل جنت جیسا ہو۔ اس جنت کی تعمیر کے لیے شداد نے پورے ملک میں اپنے کارندے روانہ کر دیے جو کہ بہت بڑی مقدار میں سونا اور چاندی جمع کر کے لے آئے۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر کے لیے ایک انتہائی خوبصورت مقام کا انتخاب کیا گیا۔ اس شہر کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائی گئیں کہ پانی کی سطح کو پہنچ گئیں۔ ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا گیا۔ جب یہ بنیادیں زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے اور چاندی کی دیواریں تعمیر کی گئیں جن کی اونچائی 100 گز تھی۔ سورج کی شعاعیں جب ان دیواروں پر پڑتی تھیں تو پورا شہر روشنی سے جگمگانے لگتا تھا۔ اس طرح کی دیواروں سے پورے شہر کی 4 دیواری تعمیر کی گئی۔ اس 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے
جس میں ہر محل 1000 ستونوں سے بنایا گیا تھا اور ان ستونوں کو ہیرے اور جواہرات سے مزین کیا گیا۔ اس شہر میں حوض اور فوارے بھی بنائے گئے اور شہر کے درمیان میں ایک بڑی سی نہر تعمیر کی گئی جس میں سے مزید چھوٹی چھوٹی نہریں نکل کر ہر محل سے گزرتی تھیں۔ ان نہروں کے کنارے مصنوعی درخت لگائے گئے جن کے پتے اور شاخیں زمرد کی تھیں اور جڑیں سونے کی۔ ہیرے اور جواہرات کے پھل بنا کر ان درختوں کی شاخوں پر ٹانگ دیے گئے۔ پوری دنیا کے ہر طرح کے پھلدار درخت، پودے اور پرندے اس شہر میں موجود تھے۔ اس شہر کے در و دیوار اور فرش کو یاقوت، مرجان، نیلم اور مختلف قسم کے ہیرے اور جواہرات سے سجا دیا گیا۔ شہر کی دکانوں اور در و دیوار کو عنبر و گلاب اور مشک و زعفران سے معطر کیا گیا۔ چاندی کی اینٹوں پر یاقوت اور مرجان سے بنائے گئے پرندے رکھے گئے۔ اس شہر کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد شداد نے حکم دیا کہ پورے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں اور نہروں میں کسی میں میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد جاری کر دیا جائے۔ شداد نے اپنی اس جنت کو ارم کا نام دیا۔ کچھ روایات کے مطابق اس جنت نما شہر کی تعمیر میں 12 سال کا عرصہ لگا، جبکہ کچھ روایات کے مطابق یہ مدت 300 سال بتائی جاتی ہے، کیونکہ قوم عاد کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمریں عطا فرمائی تھیں۔ اس جنت کے تیار ہونے کے بعد شداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دے دی گئی۔ یہ اطلاع ملتے ہی شداد بہت شان و شوکت اور غرور و تکبر کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ قوم کے لوگوں کو حکم دیا گیا کہ بادشاہ کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ خدائی کا یہ جھوٹا دعوے دار جس راستے سے گزرتا، لوگ اس کو خدا سمجھ کر اس کی تعظیم میں سجدے میں گر جاتے۔ آخر کار وہ اپنی جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ شداد کی آنکھوں کے سامنے اس کی بنائی گئی جنت موجود ہے اور وہ اس عالی شان جنت میں داخل ہونے کے لیے بےتاب ہے، لیکن اچانک ایک اجنبی شداد کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ شداد غضبناک لہجے میں اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اس اجنبی نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں اور حقیقی خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ تیری روح قبض کر سکوں۔ اب شداد کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی جھوٹی خدائی کا سچ دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ وہ ملک الموت سے مہلت مانگتا ہے تاکہ مرنے سے پہلے کم از کم ایک بار اپنی بنائی گئی جنت کا دیدار کر سکے۔ ملک الموت نے جواب دیا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں۔ شداد اپنی سواری سے نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنی جنت میں داخل ہو سکے۔ اس نے اپنا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب سے نکالا اور دوسرا پاؤں زمین پر رکھنے کے لیے آگے بڑھایا ہی تھا کہ ملک الموت نے تمام انسانوں کے سامنے اس کی روح اس انداز میں قبض کر لی کہ وہ نہ زمین پر تھا اور نہ آسمان میں۔ روح قبض ہوتے ہی وہ زمین پر آ گرا اور اس طرح خدائی کا یہ جھوٹا دعوے دار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن گیا، کیونکہ تکبر و کبریائی تو صرف اللہ کی ذات کا حق ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔